آج کل یہ بڑا شور اور چرچا ہے، کراچی سے رجوع آ گیا، رجوع آ گیا، رجوع آ گیا۔ تو اب رجوع کر لیا ہے تو اب آپ پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نکالنا کیا چاہتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں جن پر علماء کو اعتراض تھا، اب میں گستاخی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ بعض ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا تو وہ اس لفظ کو بڑا ہیوی لیتے ہیں، تو چلیں میں یہ باتیں کر لیتا ہوں جن پر مسلمانوں کو اعتراض تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو رجوع کیا ہوتا ہے؟ اس غلط کام کو مینشن کر کے اس کا حوالہ دے کے یہ کہے کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے یہ برا کیا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہوا، غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، جن کا دل دکھا ہے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، یہ رجوع ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ نہیں مسلمان کیسے گستاخی کر سکتا ہے، میں گستاخی نہیں کر سکتا، یہ رجوع نہیں ہے۔ اصل رجوع کیا تھا کہ جو قرآن کو ناقص کہا گیا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، یہ قول کیا گیا، کیا واقعی ہی قرآن میں غلطیاں ہیں؟ پہلے تو اس بات کو دیکھا جائے گا، قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو یہ قول کرنا ہی سراسر غلط ہے۔ کیا اس جملے کو مینشن کر کے باقاعدہ یہ جملہ کوٹ کر کے اس سے معافی مانگی گئی، رجوع کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ صحابہ اکرام کاتبین وحی غلط لکھ دیا کرتے تھے، کیا اس بات سے رجوع کیا گیا، توبہ کی گئی؟ نہیں کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وہ لفظ کہے گئے جو میں نہیں کہہ سکتا، ان سے رجوع کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ کہا گیا کہ مسلمان گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے گستاخی نہیں کی، میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، میں تو خود لوگوں کو محبت کے درس دینے والا ہوں، یہ رجوع نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو باتیں ہو گئی تھیں ان کو بیان کیا جاتا، ان پر اعتراف جرم کیا جاتا کہ یہ واقعی ہی میں نے غلط باتیں کر دی ہیں، انجانے میں ہو گئی ہیں، میں کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا، پھر اس سے رجوع کیا جاتا۔ اب فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ ملحدین، سیکولرز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بیان کو لے کے دلیل بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، دیکھو تمہارا کتنا بڑا یہ عالم ہے، مولوی ہے، اس نے اقرار کر لیا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں۔ پھر اس کا فائدہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے خلاف ہیں، وہ اس بات کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں دیکھ لو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ صحابہ اکرام اپنی طرف سے باتیں داخل کر دیتے۔ اس کا الزام کس پہ جا رہا ہے؟ صحابہ پہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، قرآن پہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وحی نازل فرماتا اور اس پر تنبیہ بھی فرما دیتا اور اس کی اصلاح بھی فرما دیتا کہ یہ کام ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، عبداللہ بن ابی اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس میں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اس کی ڈیٹیل آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تنبیہ کر دی جاتی، اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا، اس کو درست کر لیا جاتا۔ اگر قرآن میں غلطیاں بقول ان کے ہوئیں، لکھنے والوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درست نہ کروائیں کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا؟ یہ دعوے ہی سارے باطل ہیں، پانی میں مدانی چلائی گئی ہے اپنے ایک باطل دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، کتنے ہی باطل عقائد کو بیان میں شامل کیا گیا ہے اور کتنے ہی غیر مسلموں کے دعووں کو سچا کر دیا گیا ہے۔ تو اصل طریقہ یہ تھا کہ اگر رجوع کرنا تھا تو یہ مینشن کیا جاتا کہ میں نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ یہ الزام لگایا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ غلط لگایا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ قرآن میں غلطیاں موجود ہیں، یہ میں نے غلط بات کی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام غلط لکھ دیتے تھے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر ان چیزوں کو مینشن کر کے رجوع کر لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک تو رجوع نہیں ہوا، دوسرا پھر ان کے جو ہم مکتب ہم مسلک لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، شخصیت پرستی اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شخصیت نے غلط بات کی، ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ ہمارا آپ سے رشتہ وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، عقیدت ہے تو اسلام کے نام پر ہے۔ آپ نے غلط بات کی، ہمارا عقیدت کا رشتہ ختم۔ اصل حق تو یہ تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہم مسلک بندے کی سائیڈ تو لی، لیکن مستشرقین ملحدین کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن میں غلطیاں، صحابہ اکرام غلط لکھتے تھے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درست نہیں کروایا کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ جس نے کہا اس کی سائیڈ لے لی گئی، اس نے کیا کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کتنے ہی بڑے منصب پہ ہے، کتنے ہی بڑے عہدے کا مالک ہے، کتنے ہی شاگردوں کا استاد ہے، کتنے ہی بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کی مخالفت کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ کہا ہے، یہ غلط کہا ہے، اس سے رجوع کرو۔ ان کے جو ہم مسلک لوگ تھے، جو ان کے ہم مکتب، ہم نوالا، ہم پیالہ ہیں، ان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہ ان کو مجبور کرتے کہ جناب آپ نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، آپ نے ہمارے مسلک کا نام ڈبو دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے بھی بے جا اس بندے کی اتنی تائید کی، اتنی اس کی حمایت کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے، یہ کتنے بڑے الزام اسلام پہ لگے ہیں، قرآن پہ لگے ہیں، صحابہ اکرام پہ لگے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ لگے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر لگے ہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے شخصیت پرستی کو ذہن سے نکال کر، بندہ شخصیت وہ کوئی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ کی، صحابہ کی، قرآن کی، اللہ کی عزت نہ رکھے اپنے دل میں، اس کی کون سی عزت ہے؟ تو وہ ان عزتوں کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے مسلک کی عزت بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ ان عزتوں پر اپنی جان نچھاور کرتے اور اپنے مسلک کی پرواہ نہ کرتے اور اس بندے کی مخالفت کرتے جس نے یہ غلط باتیں کی ہیں۔ لیکن اندر ایمانی غیرت ہو تو بندہ یہ بات کر سکتا ہے، جس کے اندر ایمانی غیرت نہ ہو پھر وہ شخصیات بچانے میں لگا رہتا ہے۔